اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زوار حسین مہروی، جمعیت علماء پاکستان فیروز والا کا خادم، اور میرے ساتھ فیروز والا کے مایہ ناز عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد رضوان عطاری صاحب زیدہ شرفہ، اور ان کے ساتھ عزت مآب محترم محمد ارشد قادری صاحب سنی تاریخ فیروز والا کے صدر میرے ساتھ موجود ہیں۔ سامعین سے آج ایک خاص عنوان پر گفتگو کرنی ہے۔ چند روز قبل ڈاکٹر طاہر رضا بخاری ڈی جی محکمہ اوقاف کی والدہ کا انتقال ہوا، اور ان کے جنازے پر بے شمار علماء کرام عوام الناس نے شرکت کی، چونکہ ان کا علماء میں اثر و رسوخ عرصہ دراز سے چلا رہا ہے۔ جامعہ نظام رضویہ کے شیخ الحدیث اور ناظم تعلیمات عزت مآب شیخ الحدیث والتفسیر جامع المعقول والمنقول حافظ محمد عبدالستار سعیدی زیدہ شرفہ نے بھی جنازے کے اندر شرکت کی۔ پچھلی صفوں میں موجود تھے، لوگوں نے اصرار کرتے ہوئے اگلی اور پہلی صف میں لا کر کھڑا کیا۔ کچھ ٹائم گزرنے کے بعد اعلان ہوا کہ جنازہ جس شخصیت نے پڑھانا ہے ان کے ساتھ علماء اہل سنت کے بے شمار علماء کرام کا نظریاتی اختلاف کافی عرصہ سے چلا آ رہا ہے۔ اب قبلہ شیخ الحدیث زیدہ شرفہ وہاں موجود تھے، جنازہ ان کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ وہ ایک دانا اور حکمت کہ علم بردار علماء اہل سنت میں سمجھے جاتے ہیں کہ کہیں فتنہ یہاں نہ کھڑا ہو جائے، وہاں موجود رہے۔ جنازہ جیسے ہی مکمل ہوا تو فوری طور پر بغیر کسی سے ملے آپ زیدہ شرفہ واپس آ گئے، لیکن یہ خبر علماء اہل سنت میں پاکستانیوں میں عام ہو گئی کہ وہاں قبلہ شیخ الحدیث حافظ عبدالستار سعیدی صاحب بھی اس جنازے میں موجود تھے، اور جس شخص نے مصلی امامت پر کھڑے ہو کر جنازہ پڑھایا ان کے نظریات کے ساتھ نہ صرف قبلہ شیخ الحدیث کا اختلاف ہے بلکہ بے شمار علماء اہل سنت کا اختلاف چلا رہا ہے۔ کسی سائل نے فون پر سوال پوچھا کہ جناب آپ نے ان کے پیچھے جنازہ کیوں پڑھا؟ اب قبلہ شیخ الحدیث زیدہ شرفہ کی مجبوری تھی اس پر اپنا جواب دینا، اور انہوں نے جواب دیا اور عذر بیان کیا کہ میں پچھلی صف میں موجود تھا، مجھے اصرار کر کے اگلی صف میں لایا گیا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ جنازہ اس شخص نے پڑھانا ہے جس کے پیچھے میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ اب اس وقت میرا ایک ضعیف العمر ہونے کے ناطے وہاں صفیں چیرتے ہوئے جم غفیر سے واپس پلٹنے میرے لیے آسان نہیں تھا، سو میں بغیر نیت کے وہاں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، اور فوری طور پر میں وہاں جیسے جنازہ مکمل ہوا تو میں واپس آ گیا۔ اب یہ تھا قبلہ شیخ الحدیث زیدہ شرفہ کا نظریہ، ان کا عقیدہ اور ان کا پوائنٹ آف ویو، جو کہ ہر پاکستان کو یہ حق ہے کہ اپنے نظریات کے مطابق وہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ پوچھنے پر آپ نے جواب دیا۔ اس پر موصوف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے 29 جولائی بروز جمعۃ المبارک روزنامہ 92 نیوز میں ایک کالم آرٹیکل لکھتے ہوئے قبلہ شیخ الحدیث جو کہ علماء اہل سنت میں متفق علیہ شخصیت ہیں اور سینکڑوں علماء کے استاذ ہیں، بیسیوں شیوخ کے استاذ ہیں، ان پر نہ صرف طعن زنی کی، آپ کا مذاق اڑایا گیا اور آپ کی توہین کی گئی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے آپ کے گھرانے، آپ کی اولاد، آپ کی بچیوں پر بھی اس ظالم اور جاہل انسان نے طعن زنی کی اور ایک اپنے جاہل ہونے کا ثبوت دیا۔ ہم اپنے اس فورم پر ڈاکٹر طاہر رضا بخاری کے اس جرم پر اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے کس آسمان کی طرف تھوکا ہے۔ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب نام ہے، آپ کا کارنامہ امیر المجاہدین قبلہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب آپ کے تراشے ہوئے، آپ کے طالب علم، آپ کے شاگرد ہیں۔ مفتی طاہر تبسم صاحب جیسی شخصیت، مفتی اکمل قادری عطاری صاحب جیسی شخصیت جو ARYQ ٹی وی پر بیٹھ کر جناب جی علماء کو اور عوام الناس کو دینی مسائل سے روشناس کرتے ہیں۔ اسی طرح بے شمار جلیل القدر علماء کے وہ استاذ ہیں۔
سب علماء اہل سنت کا اور عوام الناس کا جناب جی دل دکھایا ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں ڈاکٹر طاہر رضا بخاری صاحب، آپ ARY کیوں ٹی وی پر بیٹھ کر آپ بھاشن دیتے ہیں صبر کے، تحمل کے، برداشت کے، آپ کی برداشت کہاں گئی؟ سعیدی صاحب، قبلہ سعیدی صاحب سے سوال پوچھا گیا تو کیا سوال پوچھنے کر کسی عالم کا حق نہیں ہے کہ وہ ان کو جواب دیں؟ علامہ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب، آپ نے 1976 میں آغاز کیا تدریس کا اور کالا کالا رسول پڑھا، اب تک 46 سال یعنی نصف صدی گزر چکی ہے، آپ جناب جی درس و تدریس سے وابستہ ہیں۔ اسی طرح جناب فتاوی رضویہ جو کہ عربی اور فارسی کی مشکل عبارات سے مزین تھا، امیر جناب امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ ایک ذخیرہ، وہ علم جو کہ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو آسان اردو میں ترجمہ کرنا شروع کیا تھا۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کے شاگرد رشید جناب قبلہ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب نے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے جناب اعزاز میں برکاتی فاؤنڈیشن نے آپ کو چاندی کے اندر تولا۔ جناب یہ وہ شخصیت ہیں جن کی طرف آپ نے تان زنی کی ہے، آپ پر الزام لگایا ہے، اور جناب یہ 206 کے اندر جلسہ دستار فضیلت جو جامعہ نظامیہ کا شیخو پورہ میں ہوا، وہاں آپ کو چاندی کے اندر تولا گیا۔ بعد ازاں رضا فاؤنڈیشن اور مجلس علماء نظامیہ کی طرف سے شاندار دینی خدمات پر آپ کو گولڈ میڈل عطا کیا گیا۔ یہ آپ کی خدمات ہیں جن کی طرف آپ نے تانزنی کی، اور آپ نے صرف ان پر تانزنی نہیں کی، آپ نے ان کی اولاد پر، بچیوں پر بھی تانزنی کی۔ جناب قبلہ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب زیدہ شرفہ تحریکی کاموں میں بھی، تنظیمی کاموں میں بھی بحمداللہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ وہ تحریک ختم نبوت ہو، وہ تحریک نظام مصطفیٰ ہو، شہدائے تحریک نظام مصطفیٰ ہو، تحریک تحفظ ناموس رسالت ہو، ان سب تحریکات کا وہ ہراول دستہ رہے اور اسلام اور دین کا بڑھ چڑھ کر انہوں نے کام کیا۔ اسی طرح 1987 سے لے کر اب تک مسلم مسجد لوہاری گیٹ محکمہ اوقاف کی جناب یہ تقریباً 38 سال کا عرصہ بنتا ہے، وہاں آپ اپنے خطابات سے سامعین ناظرین کو اپنے دل نواز خطبے سے نواز رہے ہیں، اور ریٹائر ہونے کے باوجود بھی وہاں پر وہ خطبہ دے رہے ہیں۔ وہاں کے لوگوں اور منتظمین کی دیرینہ خواہش کی وجہ سے یہ قبلہ خادم جناب حافظ عبدالستار سعیدی رحمۃ اللہ جناب زیدہ شرفہ کا سٹیٹس ہے۔ تو جناب ڈاکٹر طاہر رضا بخاری صاحب، آپ کو یہ ہم باور کرانا چاہتے ہیں، ہمارے وہ استاذ ہیں، وہ ہمارے شیخ ہیں، اور علماء اہل سنت میں متفق علیہ شخصیت ہیں۔ ہر عالم دین ان کی دست بوسی اعزاز سمجھتا ہے۔ آپ نے ہمارا دل دکھایا ہے۔ کیا آپ جب ٹی وی چینل پر بیٹھتے ہیں، بھاشن دیتے ہیں، کیا کسی سے پوچھ کر وہاں بیٹھتے ہیں؟ آپ اپنے نظریات کو بیان کرتے ہیں، آپ اپنی تعلیم، اپنی ریسرچ اور تحقیق کو بیان کرتے ہیں۔ کیا حافظ عبدالستار سعیدی صاحب وہ پاکستانی نہیں ہے؟ کیا وہ اپنے نظریات کسی سے پوچھ کر بیان کریں گے؟ سائل نے سوال کیا، آپ نے اس کے سوال کے جواب میں یہ باتیں کی، تو کیا یہ ان کو حق نہیں تھا؟ اور آپ نے جہالت کی انتہا یہ کی کہ آپ نے نہ صرف، اگر آپ کو اس پر اعتراض تھا اس ریاض شاہ کے جناب جی توہین پر، ان کے پیچھے نماز نہ پڑھنے پر، تو آپ کو علمی جواب دیتے۔ جہالت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ انسان اگریسو ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، ذات پر جناب جی اٹیک کرتا ہے۔ آپ نے ذات سے بھی بڑھ کر ان کے جناب جی بچیوں پر جناب جی آپ نے تانزنی کی۔ ہم انشاءاللہ العزیز نیکسٹ لائے عمل کا اعلان کریں گے، اس سے پہلے کہ آپ تمام علماء اہل سنت کی دل آزاری کی ہے، آپ اس سے معافی مانگیں، ادروائز یہ جو آگ لگے گی یہ بجھے گی نہیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہوں، ہر گلی، ہر محلے میں قبلہ شیخ الحدیث حافظ عبدالستار سعیدی زیدہ شرفہ کے چاہنے والے ائمہ خطبہ اور ان کے شاگرد امیر المجاہدین حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جانے والے ہیں، مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے، لہٰذا ایسا کام نہ کریں۔ وہ ایک درویش صفت انسان ہیں اور ایک ہی مدرسہ سے پڑھے اور اسی مدرسہ کے اندر وہ پڑھا رہے ہیں،
وہ زر کے متلاشی نہیں ہیں، آپ نے بنگلے، کوٹھیاں اور جو آپ نے کیا وہ آپ کو پتہ ہے۔ اور وہ مرد درویش جس کمرے کے اندر ان کے استاذ نے بٹھایا تھا، نصف صدی جناب گزرنے کو ہے، وہ اسی چٹائی پر بیٹھ کر قال قال رسول کی صدائیں لگا رہے ہیں اور دنیا کو اپنے علم سے سیراب کر رہے ہیں۔ آپ ان کے پائے کے نہیں ہیں، لہٰذا یہ جو آپ نے قدم اٹھایا ہے، دل آزاری کی ہے، اور عوام اہل سنت سے آپ فوری طور پر رجوع کریں اور توبہ کریں اور معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے اور راہ راست پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔